السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس عقائد کا 5واں درس حاضر خدمت ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ کیوں بعض افراد دین سے گریزاں دکھائی دیتے ہیں۔ ہدف درس: مغربی دنیا میں دین سے دوری کے عوامل۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دینداری بہت سے فوائد رکھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کچھ افراد دین سے گریزاں کیوں نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کی مغربی دنیا میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو دینداری پر بے دینی کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی بے دینی کی آغوش میں گزار دیتے ہیں۔ یہاں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کے دین سے فرار کا باعث بنتی ہے، جبکہ دین تو ان کی ہدایت اور خوشبختی کا مژدہ سناتا ہے۔ دین سے راہ فرار اختیار کرنے کی کچھ وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کلیسوں کا نامناسب کردار۔ مغربی ممالک میں مسیحیت کی تبلیغ، دین کی ذمہ داری اور مسئولیت کلیسوں کے کاندھے پر ہے، مگر کلیسوں کے رہنما اس ذمہ داری سے بطریق احسن عہدہ برا ہونے کی قابلیت نہیں کر پائے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: الف، خلاف عقل باتوں کو بصورت دین پیش کرنا۔ ہر دین کی کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ اس کے عقائد اور جہاں بینی کا نظریہ خلاف عقل نہ ہو۔ وہ مسیحیت جو تحریف کا شکار ہو گئی اس خصوصیت سے عاری ہے۔ نیز مبلغین مسیحیت خود بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ اس مشکل کا کوئی حل پیش کر سکیں۔ بطور مثال، خدا کو دین مسیحیت میں ایک انسان کی طرح پیش کیا گیا ہے جو زمین پر آتا ہے اور ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء کا حامل ہے، اور اس حالت میں کہ خدا تین موجودات میں سے ایک ہے، زمین پر آ کر ایک پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے اور شکست کھا جاتا ہے۔ اس قصے کی رویداد کچھ یوں ہے کہ خدا زمین پر آیا اور اس نے ساری رات جناب یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑی، اور جب فجر نمودار ہونے لگی تو خدا نے یعقوب سے کہا، مجھے چھوڑ دے اور جانے دے کہ اگر کسی نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا تو میری آبرو جاتی رہے گی۔ یعقوب نے کہا، نہیں، میں چھوڑنے والا نہیں یہاں تک کہ مجھے کوئی برکت عنایت فرما۔ خدا نے یعقوب سے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا، یعقوب۔ خدا بولا، آج کے بعد سے تمہیں کوئی یعقوب کہہ کے نہیں پکارے گا بلکہ سب تجھے اسرائیل کہیں گے، کیونکہ تم نے خدا اور انسانوں سے جہاد کیا اور نصرت پائی۔ یہاں حاشیے میں ہے کہ کتاب پیدائش باب 32 آیات 24 سے لے کر 29 تک یہ حاشیہ ختم ہو، یا یہ داستان کہ خدا نے حسد کی بنا پر ہیرا سازی سے کام لیتے ہوئے حضرت آدم کو جنت سے باہر نکال دیا۔ اس داستان کا لب لباب یہ ہے کہ ابلیس جو ایک سانپ کی صورت میں نمودار ہوا تو جناب حوا سے کہا، کیا خدا نے یہ کہا تھا کہ جنت میں موجود کسی بھی درخت سے مت کھانا؟ حوا بولی، ہم جنت کے بقیہ درختوں سے تو پھل کھاتے ہیں، لیکن وہ درخت جو باغ کے بیچوں بیچ لگا ہے کے بارے میں ہم تک خدا کا یہ حکم پہنچا ہے کہ اس سے مت کھانا ورنہ مر رہو گے۔ ابلیس بولا، نہیں مرو گے، خدا جانتا ہے کہ جس روز تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم بھی خدا کی طرح ہر اچھے برے کے عارف ہو جاؤ گے۔ جب حوا نے دیکھا کہ اس درخت کا پھل تو کھانے کے لیے سزاوار تر ہے، یعنی مناسب ترین ہے، تو انہوں نے اس درخت کا پھل توڑ لیا اور خود سے بھی کھایا اور اپنے شوہر آدم کو بھی کھلایا۔ خدا نے حوا سے خطاب کیا، یہ تم نے کیا کیا؟ کہا، سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے یہ کام کر دیا۔ خدا گویا ہوا، اب میں تیرے درد و الم میں زیادتی کروں گا کہ بتکلیف اولاد زنا کرے گی اور اپنے شوہر کی آتش فراق میں جلے گی، اور وہ تیرا حاکم قرار پائے گا۔ اور آدم سے مخاطب ہوا، کیونکہ تو اس طرح سے پھل کھا چکا ہے
اس لیے اب زمین پر جائے گا۔ اور خدا خود سے گویا ہوا کہ اگر انسان نے اسی طرح اسی درخت سے پھل کھانے کا سلسلہ جاری رکھا تو وہ تو میری طرح ہر خوب و بد سے آشنا ہو جائے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس خیال کے آتے ہی خدا نے انسان کو باغ جنت سے نکال باہر کیا تاکہ زمین پر مشغول کار ہو جائے۔ آدم کو جنت سے نکالا اور اس کو فرشتوں کا مسکن قرار دیا اور اس درخت کے ارد گرد آتشین شمشیر سے ایک حصار کھینچ دیا تاکہ اس درخت حیات کی حفاظت فرما سکے۔ حاشیے میں ہے سفر آفرینش قصہ آدم و حوا۔ عنوان ب طریقے جبر و درستی اختیار کرنا۔ یہ ہم کلیسوں کے نامناسب کردار کے حساب سے پڑھ رہے ہیں۔ الف ہم نے پڑھ لیا تھا، اب پڑھیں گے کہ طریقے جبر و درستی اختیار کرنا۔ دوسری جانب کلیسا لوگوں کو دیندار کرنے کے لیے سختی و درستی کا سہارا لیتا رہا، ان کو مذہب پر زبردستی عمل کروانے کی کوشش میں دین سے بیزار کرتا رہا۔ رہبران کلیسا نے اس لیے کہ لوگ ان کے خلاف عقل و بے سر و پا باتوں پر ایمان لے آئیں، بہت سوں کو پابند سلاسل کیا، کئیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس بات کا بہترین نمونہ گلیلیو کی تعلیمات کلیسا سے اختلاف ہے، کیونکہ اس اختلاف کی بنا پر رہبران کلیسا نے اسے اسیر زندان کیا جہاں اس کی بینائی جاتی رہی۔ عیسائی رہبران کا ماننا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، جبکہ گلیلیو نے اس نظریے کو مسترد کرتے ہوئے اس کے بالکل برعکس نظریہ پیش کیا، جو 100% درست بھی تھا، کہ سورج زمین کے گرد نہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جب گلیلیو نے دیکھا کہ یہ جوہلا اس کی جان نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ مار ہی ڈالیں گے، تو اس نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نظریے کو واپس لیا اور جان بخشی کروا لی۔ لیکن بعد میں ہونے والی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ گلیلیو ہی صحیح تھا۔ البتہ ایک نکتہ جو ذہن نشین کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ باتیں فقط مسیحیت سے مخصوص نہیں، بلکہ جس بھی دین کے پیروکاران مشکلات کا شکار ہوں گے، ان کے نامناسب کردار اس بات کا باعث بنیں گے کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ حاشیے میں ہے جیسا کہ اسلام کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہی کیا گیا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تاریخی اسلام ایسی شخصیات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے ایسی باتیں گھڑ کر داخل دین کر دیں جو عقل سلیم کے بالکل خلاف تھیں، اور آج کے دور میں رہی صحیح کسر تکفیریوں نے پوری کر دی ہے۔ یہ اسلام پر پڑنے والے تازہ مسائل میں سے ایک ہے اور ان کے اعمال کو دنیا کے استکبار اسلام کے طور پر پیش کر کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے در پہ ہے۔ نمبر 2، طبیعت کا مائل بفساد ہونا۔ دین کو قبول کرنے کی وجہ سے انسان کو بہت سی ایسی چیزوں کو قبول کرنا پڑتا ہے جسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتا، اور بہت سی ایسی چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے جنہیں وہ اپنانا نہیں چاہتا۔ لہٰذا وہ افراد جو ہمیشہ دنیاوی شہوتوں کی چنگل میں گرفتار رہتے ہیں، دین الہی کو اپنی پسند و ناپسند کے درمیان حائل ہونے والی رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور یہ بات طبیعی ہے کہ ایسا شخص انکار دین کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رکھتا۔ قرآن ایسے افراد کے لیے فرماتا ہے کہ ان کی مشکل دین نہیں ہے بلکہ اپنے برے اعمال کو ترک کرنا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ کی زندگی فسق و فجور میں گزارے۔ سورہ قیامت آیت نمبر 5۔ نمبر 3، دین و دنیا میں تفرقہ ڈال کر غلط انداز میں تعارف کرانا۔
انسان کیونکہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس لیے یہ بات فطری ہے کہ انہیں زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی مادی اشیاء کی ضرورت ہے۔ مثلاً انسان کو لباس، اشیاء خورد و نوش اور رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنی مادی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے از لحاظ روح زیبائی اور اپنے خانوادے کے لیے آرام و سکون مہیا کر سکے۔ یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں اور کوئی بھی ان سے کسی صورت انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی ایسا آدمی جس کا ظاہر دینداروں جیسا ہو، انسانوں کو یہ بتانا شروع کر دے کہ دیندار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی غذا، اچھا لباس اور مکان سے نہ صرف یہ کہ پرہیز کرنا چاہیے بلکہ ان کے بارے میں سوچنا بھی دینداری کے خلاف ہے، اور انسان کو زیبائش اور آرائش سے بھی دور بھاگنا چاہیے کہ یہ خلاف دین ہے، تو یہ بات تو روشن ہے کہ اس طرح کے خشک زاہدانہ رویے سے لوگ دین سے متنفر تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے گرویدہ نہیں بن سکتے۔ حاشیے میں ہے کہ رسول کہتا ہے کلیسا کی تعلیمات انسان کو دو بدبختیوں کے درمیان لا کھڑا کرتی ہیں: دنیا کی بدبختی اور اس کی نعمات سے دوری و محرومی یا آخرت کی بدبختی و بیچارگی۔ کلیسا کی تعلیم کے مطابق انسان کو ان میں سے ایک کو حتماً چننا پڑے گا، یا تو دنیا کی محرومی و بدبختی کو چن کر آخرت میں سکھ کا سانس لے، یا دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور آخرت میں بیچارگی کا منہ تک لے۔ نقل از الگرائش بے مادیگری، صفحہ 112، شہید مطہری۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دین کے بارے میں ایسی سوچ کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دین تو دنیا و آخرت دونوں کی سعادت کی بات کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے کہ اس بات پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ انسان کو سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں فقیرانہ اور محرومانہ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ حاشیے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ کی ازواج آپ کی خدمت میں تشریف لائیں اور کہا: ہمارے شوہر سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو ترک کر بیٹھے ہیں، نہ گوشت کھاتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، اور اپنی بیویوں سے بھی لا تعلق ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنتے ہی بہت برا لگا۔ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: کس وجہ سے میرے صحاب میں کچھ نے گوشت کھانا ترک اور خوشبو لگانا اور اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے، جبکہ میں تو یہ سارے کام انجام دیتا ہوں؟ آگاہ ہو جاؤ کہ جو کوئی بھی میری روش و سنت سے منہ پھیرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ وسائل شیعہ، جیم 20، صفحہ 107 ہے 2۔ نمبر 4، طریقے تبلیغ دین کا خراب ہونا۔ اگر کوئی شخص اپنے ادعا کے اثبات کے لیے کوئی اوچھی دلیل پیش کرے تو لا محالہ اس کے سامعین یہی سوچیں گے کہ اس کے ادعا میں ہی کوئی خرابی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا کہنا 100% درست بھی ہو اور بس وہ مقصد کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہو، مگر سننے والے اصل مطلب کو بھی اس کی بھونڈی دلیل کے سبب قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر دین میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو دین کے متعلق ضروری معلومات اور اس کو جاننے کے لیے واجب مقدمات پر دسترس حاصل کیے بنا ہی دینی جہاں بینی کو ثابت کرنے نکل پڑتے ہیں۔ حاشیے میں ہے نمونے کے طور پر شہید مطہری لکھتے ہیں کہ کسی شخص سے پوچھا گیا کہ خدا نے صرف کبوتر کو ہی پر کیوں دیے، اونٹ کو کیوں نہیں دیے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگا: اس لیے کہ اگر اسے پر دے دیے جاتے تو وہ ہمارے گھروں پر سے پرواز کرتا اور انہیں خراب کر دیتا۔ یا کسی سے پوچھا گیا کہ اماموں کے 12 ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو کہنے لگا: گھڑی میں موجود 12 عدد یا چہاردہ معصوم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہماری ہاتھوں میں انگلیوں کے 14 جوڑ ہیں، یا پنجتن کے 5 ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں بھی 5 ہیں۔ وعلیٰ ھذا القیاس
حاشیہ ختم۔ اور اس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہونے لگتے ہیں۔ ان کی بات صحیح بھی ہو تب بھی لوگ ان کی بے سروپا دلیلوں کی وجہ سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دین ہی میں کوئی خرابی ہے، ورنہ دین اور اس کے صحیح جاننے والوں کے پاس اس مطلب کے لیے صحیح دلائل موجود ہوتے۔ نمبر 5، دین کے فوائد سے لا علمی۔ ہم نے گزشتہ درس میں دین کے فوائد بیان کیے تھے۔ اگر کوئی دینداری کے ان فوائد سے صحیح معنوں میں آگاہ ہو جائے تو خود بخود دین کی جانب جذب ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی دینداری کے فوائد سے یکسر بے بہرا اور نابلد ہو اور دین کے بارے میں اس کی معلومات کا دائرہ فقط واجبات پر عمل اور محرمات کو چھوڑنا یا دین کو ایک محدود چیز سمجھنے تک ہو، تو ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے دین سے گریزاں دکھائی دے۔ بنابراین دین سے دوری کے عوامل میں سے ایک عامل اس کے فوائد سے بے خبر ہونا بھی ہے۔ یہاں تک کہ علم کلام کی مقدماتی ابحاث کو پیش کیا گیا ہے۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ وجود خدا کو ثابت کرنے کے سلسلے میں بحث کا آغاز کیا جائے۔ آنے والے درس میں ہم اسی مطلب کو بیان کریں گے۔ خلاصہ درس: مسیحیت میں موجود کچھ تعلیمات اس بات کا سبب بنی کہ لوگ دین سے دور ہو گئے۔ ساتھ ہی کلیسوں کا عوام کے ساتھ نامناسب رویہ کہ یہ لوگوں کے ساتھ عقل کی روح سے بات کرنے کے بجائے خلاف عقل باتوں کو دین کا لباس پہنا کر پیش کرنے لگے اور لوگوں پر دین کو قبول کرنے کے حوالے سے جبر و درستی کا مظاہرہ کیا۔ عموماً لوگ فساد اور نفسانی خواہشات کی جانب زیادہ میلان رکھتے ہیں اور یہ انہیں دین کی جانب آنے سے روکتی ہے۔ دین و دنیا کے مابین تفرقہ ڈال کر دین کو دنیا سے جدا کرنے کی وجہ سے بھی لوگ دین سے دور ہو گئے۔ تبلیغ دین کے معاملے میں ایسے افراد کا میدان میں اتر آنا جو مرد میدان نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری علوم سے بھی آراستہ نہیں تھے، دینداری سے حاصل ہونے والے فوائد سے لا علم ہونے کی بنا پر اس کی جانب توجہ نہ کرنا اور راہ فرار اختیار کرنا۔ سوالات: نمبر 1، دین سے دوری کے 3 عوامل تحریر کیجیے۔ نمبر 2، مسیحیت میں عقل کے خلاف تعلیمات موجود ہیں، ایک مثال دیجیے۔ نمبر 3، کیا دین میں عقل کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج عیسائیت تک ہی محدود ہیں؟ نمبر 4، اگر دین کی تبلیغ صحیح انداز میں نہ کی جائے تو کیا اس سے کوئی نقصان ہونے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے؟